الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، اسلام کے مطلب معنی یعنی معرفت اسلام کے متعلق جیسے بھی آپ نے سنا کہ اسلام کا معنی اور اس کلمے کا تقاضا کیا ہے، ہم نے بتایا کہ مسلمان کا مطلب ہے اللہ کا فرما بردار، اللہ تعالیٰ کا مطیع اور عبادت گزار. دوسری چیز معرفت اسلام کے متعلق جو بہت جاننا ضروری ہے، اور بغیر اس کے اسلام پر چلنا ہمارے لیے ناممکن ہے، یہ حقائق سے واقفیت نہ مشکل ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام کا 2 معنی ہوتا ہے. ایک معنی عام ہے، دوسرا معنی خاص ہے. یعنی عام معنی اور خاص معنی، معنی عام اور معنی خاص. معنی عام کا مطلب تو یہ ہے، معنی عام کا مطلب تو یہ ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ اسلام کا معنی عام یہ ہے کہ التعبد للہ بما شرع منذ ارسل اللہ الرسل. یہ معنی عام بہت ضروری ہے اس کا سمجھنا. اسلام کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کرنا. اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کرنا. اللہ رب العالمین ہی کی عبادت اور اطاعت ہمارا مقصد حیات ہے. ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں. رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادات کے لیے پیدا کی ہیں. تو ہماری خلقت اور ہماری زندگی کا دنیا میں آنے کا مین مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. لیکن ہم عبادت کریں کیسے؟ تو اسلام کا معنی عام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، جو عبادت کا طریقہ، جو عبادت اور اطاعت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا ہے. یہ معنی ذرا سمجھیں. اسلام کہا جاتا ہے، اسلام کا معنی عام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کرنا، اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کرنا. لیکن کرنا کیسے؟ کیسے بھی آپ عبادت کریں گے اسلام نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے اسلام کہتے ہیں اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنا اللہ کے رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. یہ عبادت اللہ رب العالمین، یہ اسلام ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کرنا رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اور یہ 1-2 رسول نہیں، جب سے اللہ نے رسول کو بھیجا اور قیامت تک، یہ جملہ یاد رکھیں، جب سے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، جب سے اللہ نے رسولوں کو بھیجا اس وقت سے لے کر کے قیامت تک رسولوں کے ذریعے، ایک رسول نہیں، رسولوں کے ذریعے جو اللہ نے عبادت کا طریقہ بندوں کو بتایا ہے، اسی طریقے پر قائم رہنا اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت کرنے کا نام اسلام ہے. یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت تک جو رسول آئے ہیں، ان تمام رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا
اور اللہ کے نازل کردہ احکام کی پابندی کرنے کا نام اسلام ہے. یہ ہے معنی عام. اس معنی کے اعتبار سے جتنے انبیاء دنیا میں آئے اور جتنے رسول دنیا میں آئے، چونکہ ہر ایک رسول کا، ہر ایک نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کا طریقہ بتائیں اور اسی کی دعوت دیں. اسی لیے سارے انبیاء کا لایا ہوا دین کیا ہوگا؟ اسلام. ہر امت جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، اس رسول کی اطاعت جس نے کیا، ایمان لایا اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جنہوں نے عبادت کیا، اسی عبادت کا نام اصل میں اس دین اسلام ہے. یہ شاید بات سمجھ میں آئی ہو آپ کی. یہ بہت ہی ضروری ہے سمجھیں، تاکہ ہم بتانا چاہتے ہیں معرفت اسلام سمجھ میں آئے. اللہ رب العالمین نے جب سے اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجنا شروع کیا، ان رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے کا نام اسلام ہے. اب گویا کہ جتنے انبیاء دنیا میں آئے سب اسلام لے کر کے آئے، جتنے پیغمبر آئے سب اسلام لے کر کے آئے. جتنی امتیں اللہ کے نبی بھیجے ہوئے، جتنی امتیں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرتی رہیں، وہ ساری قومیں مسلمان کہلائیں گی. یہ معنی عام ہے. یہیں سے ایک چیز ہمیں ذہن نشی کر لینا چاہیے کہ پتہ یہ چل گیا سماوی دین الہی صرف ایک ہے، اور ہمیشہ اس دین کا نام اسلام ہی رہا، کوئی نہیں رہا. جتنے انبیاء آئے سب اسلام لے کر کے آئے، جتنے لوگ انبیاء کی بات مانے وہ سب مسلمان رہے، اور یہی ایک ہی دین ہے جو سچا دین ہے، دین الہی ہے. اس دین کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا کوئی دین نہیں. سارے دین جو ہے باطل ہیں، سارے دین باطل ہیں. وہ زمینی دین ہیں، آسمانی دین اور دین الہی صرف ایک ہے. اسی لیے سب سے پہلے حضرت آدم آئے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا. آدم بھی اسلام پر تھے، آدم علیہ السلام کے ماننے والے بھی اسلام تھے. ان کے بعد اور نبی آئے، یہاں تک کہ تقریباً 1000 سال کے بعد جب دنیا میں بت پرستی شروع ہوئی، دیکھیں اسلامی تھا، لوگوں نے اسلام چھوڑ کر کے بت پرستی شروع کیا، تو اللہ رب العالمین نے لوگوں کو چونکہ اللہ کی عبادت تو کر لیکن غلط کرنے لگے. اب نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کی عبادت نہیں بلکہ اور طریقہ اختیار کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام وہی بابا آدم علیہ السلام جو دین الہی لے کر کے آئے تھے، وہی دین الہی لے کر کے پھر آئے، اسی کی طرف دعوت دیے. اب جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے وہ مسلمین تھے، ان کا مذہب اور ان کا دین اسلام تھا. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک یا زندگی بھر جس دین کی طرف بلایا وہ یہی تھا، اللہ کے بندو اللہ کی عبادت کرو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اسلام تھا. اسی لیے ان کو بھی کہا جائے گا اسلام، اور ان کو بھی مسلمان کہا جائے گا، مسلم کہا جائے گا. آئیں ذرا قرآنی چند آیات ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے ساری قومیں جو دنیا میں گزری ہیں سب مسلمان تھے. آؤ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیتے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 دیکھو. ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کیے کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے اللہ ہم دونوں کو تو اسلام پر قائم رکھ. اللہ مسلمین، اللہ مجھ کو ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھ کو اور ہمارے بیٹے اسماعیل دونوں کو مسلمین بنا دے، اپنا عبادت گزارا بنا. دیکھیں
باقاعدہ مسلمین کا لفظ ہے، لیکن دو ہیں اس لیے مسلمین کے بجائے مسلمین کہا. پھر وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ میری نسل میں ہمیشہ امت مسلمہ کو قائم باقی رکھنا. دیکھو امت مسلمہ، امت مسلمہ رہے جو آپ کی عبادت فرما برداری کرتی رہے. آج دنیا کی ساری قومیں ابراہیم علیہ السلام کو مانتی ہیں. اگر غور سے دیکھا جائے تو اب کوئی ابراہیمی ہو ہی نہیں سکتا جب تک مسلمان نہ ہو، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا. اسماعیل کا دین کیا تھا؟ مسلمان تھا. اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تھے، حضرت اسحاق، پھر یعقوب، حضرت یوسف، یہ سب کے سب توفنا مسلمہ والحقنی بالصالحین. ادھر ابراہیم علیہ السلام کے دیکھیں پڑ پوتے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کیا کریں؟ یوسف. اور توفنی مسلمن، اللہ مجھے موت دینا تو اسلام پر دینا. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی نسل جو تھی وہ اسلام پر تھی، ان سب کا مذہب کیا تھا؟ اسلام تھا. اسی لیے آئیں اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد بہت بڑے نبی جن کو آج جس کو آج بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، موسیٰ علیہ السلام کو لینے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہا، اپنا مذہب اسلام بتایا، اور ان کے اوپر ایمان لانے والی قوم کو باقاعدہ قرآن میں مسلمین کہا گیا. مثال کے طور سورہ یونس آیت نمبر 84 رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اے ایمان والو، اگر تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کبھی یہودی نہیں کہا ہے، مذہب اسرائیلی نہیں ہے. آج جتنے مذاہب ہوں گے یہ وہی اللہ کے طریقے، اللہ نے اپنے نبی کو جو طریقہ لے کے اس کو چھوڑ دیے، اس لیے غیر مسلم ہو گئے. تو مسلمان کا ذرا دیکھیں جو اسلام کا معنی بتایا کہ ہر نبی دنیا میں جب اسلام کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے اللہ کی عبادت کا طریقہ جو بتایا ہے اسی طریقے پر اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے کا نام اسلام ہے، اور وہی مسلمان ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو مسلمان کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب قرابت دار حضرت لوط علیہ السلام کو ذرا دیکھیں، سورہ زاریات آیت نمبر 36. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ کے نبی فرشتے عذاب نازل کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے جانے لگے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ ہمیں بیٹے کی بشارت دے کر کے لوط کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی سفارش کی، کہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اس کے اندر کچھ لوگ مسلمان ہیں، فرشتوں کو چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے عذاب ٹل جائے، لیکن فرشتوں نے کیا کہا؟ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کون مسلمان ہیں اور کون سے کافر ہیں. تو اس وقت فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کہ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پھر کہتے فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین. لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک مسلمان گھر کے علاوہ کوئی مسلمان گھر ملا ہی نہیں. دیکھیں لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے مسلمان ہی کہا، بلکہ فرشتوں نے مسلمین کہا ہے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پر ایمان کے بتائے ہوئے طریقے پر جب بھی دنیا میں کسی قوم نے عبادت کیا تو اسی کو مسلمان کہا گیا. اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو ذرا دیکھیں، انہوں نے بھی جو لوگ ان پر ایمان لائے انہوں نے بھی ان کو مسلمین ہی کہا.
کسی اور نام سے ان کو یاد نہیں کیا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ نمل کے آیت نمبر 31 کے اندر ارشاد فرمایا سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا اور قوم سبا کو بھیجا اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین، میرے مقابلے کے لیے ہمت نہ کرنا اور اکڑ بازی نہیں کرنا، میرے پاس مسلمان بن کر کے حاضر ہو جاؤ. دیکھو واتونی مسلمین، مسلمان بن کر کے ہمارے یہاں تم آ جاؤ. اس لیے یہ بات ذرا لمبی تو ہوئی، لیکن ہم بتانا یہ چاہتے ہیں آج اس فتنی کے دور میں کوئی کہتا ہے نہیں اصلی دین یہودی ہے، کوئی کہتا ہے اصلی دین عیسائی ہے، کوئی کہتا ہے آریہ سماج کہتا ہے اصلی دین ہندو ہی دین یعنی ہمارا ہے. یہ سارے ادیان جو ہیں سب باطل ہیں. ایک ہی دین، دین الہی بابا آدم کے زمانے سے چلا ہے اور وہ دین اسلام، اور تمام انبیاء نے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہا اور اپنی امتیوں کو مسلمان ہی کے لقب سے ذکر کیا ہے. اور اللہ نے قرآن میں بھی تمام انبیاء کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے اور نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اللہ نے بھی قرآن میں مسلمین ہی کہا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب